اور یہ ہمدان سو رہے ہیں. فل پیک ہے ماشاء اللہ. سو رہے ہیں. دیکھیں کتنے آرام سے سو رہے ہیں ہمدان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ہے؟ اور میں اپنی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ابھی کا ٹائم ہو رہا ہے وہ صبح کے 6 بج رہے جی. اور تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے سے یا 1.25 گھنٹے سے میں بھی کوئی مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ ہمدان جو ہے وہ اٹھ گئے سو کے اور اب تک جو ہے وہ رو رہے ہیں. کچھ بھی نہیں، بس روٹین خراب ہو گئی اور اچانک ان کی آنکھ کھلی ہے تو اپنی مما کو بھی اٹھا دیا اور میں بھی انتظار کرتا رہا کہ سو جائے، لیکن کافی دیر سے اس کو سلانے کی کوشش کی ہے میں نے خود بھی اور وہ بھی. کچھ بھی نہیں ہے، نارملی سب، بٹ تھوڑا جلدی سلا دیا تو اس کی نیند خراب ہو گئی. اور بچوں کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہی سب معاملات ہوتے رہتے ہیں. بچے تو تنگ کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ پھر یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. آج کی روٹین کے حوالے سے جیسے کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم نے صبح گاجر کے حلوے کی جو ہے نا وہ پریپریشن کرنی ہے. اور ایسیٹس ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی کہ گاجر اور دیسی گھی وغیرہ، اس طرح کی تمام چیزیں، میوہ وغیرہ تمام چیزیں موجود ہیں. میں نے سوچا تھا کہ آج صبح سے جو ہے اس کی فجر کی نماز کے بعد پریپریشن شروع کر دیں گے اور پھر یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. لیکن بٹ ابھی تھوڑی روٹین ایسی ہے. اور سیکنڈ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے گلے میں درد ہو رہا ہے بہت زیادہ. پہلے تو 2-3 دن سے دونوں جگہ پہ ہو رہا تھا. میں نے میڈیسنس کھائی اور میری آواز بھی کافی خراب ہو رہی تھی اور مجھے بہت درد ہو رہا ہے. تو میڈیسن سے کافی فرق پڑ گیا تھا، لیکن ابھی رات سے تو بہت زیادہ ہے. اور پھر ہمدان بھی سو کے اٹھ گیا تو اس وجہ سے جو ہے وہ میری نیند بھی کافی ڈسٹرب ہوئی. بٹ ابھی میں نے اینٹی الرجی میرے پاس گھر میں رکھا ہوا تھا تو وہ میں نے لیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید لٹل بٹ تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے، لیکن ویسا نہیں ہے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پانی کا گھونٹ بھی میں نے پیا ہے تو اس سے بھی مجھے درد ہو رہا تھا. تو لیٹس سی، ابھی صبح دیکھتا ہوں. ابھی تو نماز کی تیاری کروں گا اور اس کے بعد پھر صبح جم جانا تھا. وہاں سے آنے کے بعد پھر میں نے اپنی وائف کو کہہ دیا تھا کہ گاجر کا جو ہے وہ حلوہ تم بنانا اسٹارٹ کر دینا. تو پھر میں ویڈیو کی ریکارڈنگ وغیرہ کروں گا اور پھر دیکھتے ہیں اس کو پھر ایڈ کرتے ہیں. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ رات بھر سے دونوں تقریباً ہم سوئے نہیں، تو میرے خیال سے فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا ٹائم ملے گا کہ شاید تھوڑا سا لیں. اور میں جم آج اپنا جو ہے نا وہ پوسٹ بون کروں گا، جم آج نہیں جاؤں گا. باقی کل انشاءاللہ کی میری روٹین یہ ہوگی کہ کل کی روٹین کے لیے میں آپ لوگوں کو جم کی ویڈیو بھی دکھاؤں گا اور ایکسرسائزز کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتاؤں گا. تو امید کرتا ہوں کہ ابھی جو سٹارٹ لینا ہے فجر کی نماز کے بعد اور وہ انشاءاللہ اچھا ہو. پھر میں نے جا کے ڈاکٹر کو بھی چیک کرانا ہے کیونکہ پین بڑھتا جا رہا ہے بہت زیادہ. دونوں طرف تھا، اب یہاں تو نہیں ہے، ایک طرف سے دوسری طرف زیادہ ہے. تو آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے، دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک صحت دے. اور آپ سب جی بیٹا اٹھ گئے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں. انہیں اپنا خیال رکھیے گا. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم. فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ہلکی ہلکی روشنی، چاند دکھ رہا ہے کتنا خوبصورت ماشاءاللہ. ہلکی ہلکی سی روشنی ہے، فجر کا ٹائم ہے. ٹھنڈ سے پرندوں کا حال دیکھیں.
تو بہرحال فجر کا ٹائم ہے اور یہ بہت خوبصورت ٹائم ہوتا ہے. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اٹھے اور وضو کرے اور نماز کی طرف جائے، مسجد کی طرف. لیکن اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ نماز کا جو ہے نا وہ اہتمام بہت کم فجر کی نماز میں لوگ کرتے ہیں. جبکہ میں نے کہیں سنا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں اگر مسجد پوری بھر جائے نا تو ہم سب بھی مسلمان ہو جائیں گے. یعنی ان کو اتنا تک پتہ ہے کہ یہ اتنے غافل ہیں کہ فجر کی نمازوں میں بھی نہیں اٹھتے. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے. سب سے پہلے تو میں اپنی بات کروں گا کہ اللہ پاک سب سے پہلے تو مجھے ہدایت دے. تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک سیدھے راستے پہ چلائے. اور یہ سیکیورٹی گارڈ چاچا ہیں، روز مجھے ملتے ہیں، سلام دعا ان سے میری ہوتی ہے. ان کو سلام بھی کروں گا. دیکھیے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ تو بس یہی سب چیزیں. سامنے مسجد کا گنبد نظر آ گیا. سامنے آ گئی یہ مسجد. مسجد بلال محمد علی سوسائٹی. اور بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے فجر کی نماز کا، بہت پیارا. دیکھیں، آپ چیک کریں، ماشاءاللہ مسجد چیک کریں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. چلیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. انتظار کیجیے گا. مسجد کے اندر کا سین ہے. نماز میں بھی 2 منٹ باقی ہیں. 6:45 پہ جماعت ہے. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على محمد المسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رواه الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حالت یہ ہو کہ تمہارے حکمران تم میں نیک لوگ ہوں اور دولت مندوں میں سخاوت کی صفت ہو، تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہوں. 3 باتیں فرمائیں. جب تمہاری حالت یہ ہو اے امت کہ تمہارے حکمران تمہارے نیک لوگ ہوں، دولت مندوں میں سخاوت کی صفت ہو، وہ سخی ہوں، اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہوں، تو ایسی حالت میں زمین کی پیٹھ، زمین کی پشت تمہارے لیے اس کی پیٹ سے بہتر ہے. اور اس کے برعکس جب حالت یہ ہو کہ تمہارے حکمران تم میں سے بدترین لوگ ہوں، تمہارے دولت مندوں میں سخاوت کی بجائے بخل آ جائے، دولت کے پجاری بن جائیں، اور تمہارے معاملات مشورے کی بجائے عورتوں کی رائے سے چلیں، تمہارے معاملات اہل الرائے کی مشاورت کے بجائے عورتوں کے مشورے سے، عورتوں کی رائے سے چلیں، تو ایسی حالت میں زمین کا پیٹ تمہارے لیے اس کی پشت سے بہتر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات کھول دی گئی تھی کہ امت میں ایک زمانہ، امت کا حال ایک زمانے تک یہ رہے گا کہ ان کے حکمران، حکومت والے نیک اچھے لوگ ہوں گے، دولت مندوں میں سخاوت کی صفت ہوگی، اللہ پاک کی دی ہوئی دولت کو اخلاص سے اچھے اچھے مسائل ڈھونڈ کے تلاش کر کے اس میں اپنا مال خرچ کریں گے. ان کے معاملات خاص طور پر اجتماعی معاملات مشورے سے ہوں گے. یہ 3 حالتیں اس بات کی نشانی ہیں کہ امت کا مزاج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اس دور کے یہ اہل ایمان اس کے مستحق ہوں گے کہ اس دنیا میں اور زمین کی پشت پر رہیں، خیر امت ہونے کی حیثیت سے دنیا کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ پر یہ بھی کھول دی گئی تھی بات کہ پھر ایک زمانہ آئے گا، امت کا حال بالکل اس کے الٹ ہوگا، حکومتی نظام بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا، مسلمانوں میں دولت مند لوگ صحابت کی بجائے دولت پرست ہو جائیں گے، اور اہم معاملات بجائے مشورے سے طے کیے جائیں گھر والیوں کی خواہشات ان کی رائے کے مطابق طے کیے جانے لگے۔ آج امت کا حال دیکھ لیں، بڑا موقع آتا ہے خوشی کا، بچوں کی خوشی ہوتی ہے، ایک نہیں چلتی مرد کی، ایک نہیں چلتی، جو عورت چاہتی ہے وہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جتنی رسمیں ہیں ساری ہندوانہ رسومات ہمارے ہاں شادیوں پہ پوری ہوتی ہیں، یہ عورتوں کا چکر ہے۔ آپ نے شر کے اس زمانے کے بارے میں فرمایا، اس وقت یہ بگڑی ہوئی امت زمین کے اوپر چلنے اور رہنے سے زیادہ اس کی مستحق ہوگی کہ ختم ہو کر زمین کے پیٹ میں چلی جائے، اس میں دفن ہو جائے۔ یہ پیشن گوئی نہیں بلکہ امت کو سخت آگاہ کیا گیا، سختی سے آگاہ کیا گیا کہ امت کو اللہ پاک کی زمین پر رہنے چلنے پھرنے کا حق اس وقت تک ہے جب تک اس میں خیر امت والی صفات رہیں گی، لیکن جب وہ ان صفات سے محروم ہو جائے، اس کی زندگی میں شر غالب آ جائے، تو وہ اس کی مستحق ہوگی کہ ختم ہو کر زمین میں دفن ہو جائے۔ دوسری حدیث میں فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطاع الليل الظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم۔ فرمایا جلدی کر لو نیک اعمال ان فتنوں کے آنے سے پہلے، جلدی کر لو اعمال صالحہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح مسلسل آئیں گے۔ صبح کرے گا مومن اس حال میں کہ مومن ہوگا، شام کرے گا اس حال میں کہ ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا اگلی صبح وہ مومن نہ رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ دنیا کی متاع قلیل کے بدلے وہ اپنا دین بھی بیچے گا، ایمان بھی بیچے گا۔ ایسے حالات بھی آئیں گے کہ رات کے اندھیرے کی طرح فتنے لگاتار برپا ہوں گے۔ اندھیرا آتا ہے نا تو اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، مغرب کے بعد اندھیرا اور اندھیرا اور اندھیرا اور اندھیرا، یہی حال فتنوں کا۔ یہ فتنے گمراہی کی تحریکوں کی شکل میں بھی ہوں گے، گمراہی کے علمبردار، شیطان کے ایجنٹ، ضلالت کے داعی، بدعت کے داعی اس شکل میں بھی ہوگا، مال و دولت اور اقتدار کی ہوس کی شکل میں بھی ہوگا، اور نفسانی خواہشات کی شکل میں بھی ہوگا۔ یہ پے در پے مختلف فتنے آئیں گے۔ آپ نے وصیت کی کہ ہر مومن آنے والے ایمان کش فتنوں سے ہوشیار رہے، نیک اعمال کے اہتمام میں سبقت اور جلدی کرے، ایسا نہ ہو کہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ جب آدمی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی، اعمال صالحہ کرتا رہے گا، جمع رہے گا، تقوی والی زندگی اختیار کرے گا، تو وہ اس کا مستحق ہوگا کہ اللہ پاک ایسے فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ رات کو ایک ساتھی نے مجھے یہ افغانستان کے جو وزیر اعظم ہیں مولانا محمد حسن اخوند صاحب، بڑے اللہ والے آدمی ہیں، ان کا ایک میسیج سنایا کہ انہیں آپ سے روز خواب میں آ رہے ہیں، روزانہ خواب میں آ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں سو نہیں سکتا، اتنے خواب میں کثرت سے آپ تشریف لا رہے ہیں، اور بار بار وصیت فرما رہے ہیں کہ امت کو متوجہ کرے، امت تقوی کو اختیار کرے، امت کا حال بہت بگڑ چکا ہے، امت راہ راست سے ہٹ چکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو واقعی جو آپ نے فرمایا تھا وہی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ ان فتنوں کا تذکرہ آپ نے 1400 سال پہلے ایسے کیا تھا جیسے آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہے تھے۔
اللہ ایک ایک کر کے وہ ساری باتیں آج سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین دین پر جمنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین استقامت کے ساتھ اپنے ایمان کی اور نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی، پوری امت کے ایمان کی حفاظت کی فکر نصیب فرمائے۔ آمین۔ اچھا جی، تو نماز پڑھ لی الحمدللہ، اب گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ سب نمازی اپنے اپنے گھروں کی طرف نکل پڑے ہیں۔ صبح کا بہت خوبصورت منظر ہے، اور فجر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان صبح صبح اٹھے، اس وقت اللہ بانٹ رہا ہوتا ہے رحمتیں نعمتیں، اور ہم پڑے ہوئے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں بہت خرابی ہے۔ ابھی بیان سنا، اور بیان کے اندر امام صاحب نے بتایا کہ افغانستان کی جو وزیر اعظم ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے خواب میں، اور بار بار ہو رہی ہے کہ امت کو جگاؤ، امت کو جگاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کو نیند نہیں آ رہی ہے، خوف سے میرے کو نیند نہیں آ رہی ہے کہ پھر میرے خواب میں، اور بار بار کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زیارت ہو رہی ہے کہ کس مقام پہ ہیں وہ لوگ۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، ہمت دے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ فجر کی نماز بہت امپورٹنٹ ہے، فجر کی نماز ہی نہیں بلکہ ساری پانچوں نماز امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر فجر ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ عشاء کی بھی بڑے پیار سے اور بہت اہتمام سے اطمینان سے نمازیں ساری ادا ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ بس، کیونکہ دنیا جو ہے نا اللہ نے اگر بنائی ہے تو اس کو ختم بھی کرنا ہے، تو اس میں تو انسان کا عمل دخل یہی ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے بس اس کو ادا کریں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کی نبی نہیں بلکہ پورے دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے نبی ہیں۔ بس ہم مسلمانوں کے لیے خاص اس لیے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، باقیوں کو مسلمان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، آمین۔